اس کی کچھ چیزیں بڑی بڑی موٹی موٹی اگر میں اس کو دوبارہ سے ذکر کر دوں کہ ہماری ایکسپورٹس آپ نے دیکھی ہیں جس رفتار سے بڑھ رہی ہیں. دسمبر کے مہینے میں جو دسمبر 2020 میں ہماری برآمدات کا اضافہ ہوا بنسبت 2019 کی دسمبر کے، اس میں جو اضافہ تھا وہ 12 سال بعد کسی ایک ماہ میں اتنا زیادہ اضافہ دیکھنے کے نظر آیا اس سے ایک سال پہلے کے 18.5% کے قریب اضافہ تھا. تواتر سے نہ صرف گروتھ نظر آ رہی ہے لیکن اس گروتھ کے اندر تیزی نظر آ رہی ہے ہمیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ مجموعی طور پر جو بڑی صنعتیں ہیں، چھوٹی صنعتوں کے اعداد و شمار جو ہیں وہ اتنے جلدی نہیں ملتے، اس میں ٹائم لگتا ہے، لیکن جو بڑی صنعتیں ہیں ان کا ہر ماہ جو ہے وہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی رپورٹ شائع ہوتی ہے، اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ یعنی بڑی صنعتوں کی پیداوار ہے اس کے اندر جو اضافہ ہمیں نومبر کے مہینے میں نظر آیا وہ کئی سالوں کے بعد، تقریباً دہائی کے بعد اتنی زیادہ تیزی سے ہماری پیداوار، صنعتی پیداوار کے اندر اضافہ ہوتا ہوا نظر آیا. مجموعی طور پر جو ہے وہ 5 ماہ کے اندر جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت 7% سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، لیکن صرف نومبر کو اگر ہم دیکھیں تو 15% سے زیادہ اضافہ تھا. تو وہاں پہ بھی وہ نظر آ رہا ہے کہ صرف یہ برآمدات نہیں ہے لیکن مجموعی طور کے اوپر، اور جو 15 بڑی صنعتوں کی کیٹیگریز ہیں اس میں 10 کے اندر ہمیں نظر آیا کہ تیزی نظر آئی. اسی طریقے سے آج ہی میں نے اس کو ٹویٹ بھی کیا تھا، حکومت پاکستان کا جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے، یعنی ہماری جو ترقیاتی منصوبے جو وفاق کرتی ہے، اس کے تحت پہلے 6 ماہ کے اندر 208 ارب روپے کی ترقیاتی کام کروائے گئے جی، جو کہ ہمارا جو سالانہ بجٹ ہے پی ایس ڈی پی کا اس کا 32% سے زیادہ بنتا ہے. 208 ارب روپے کے کام ہوئے جی پہلے 6 ماہ کے اندر، اور یہ ہمارا جو مجموعی 650 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے اس کا 32% ہے. پچھلے 8 سال میں یہ سب سے زیادہ یوٹیلائزیشن ہے، یعنی پیسے کا استعمال ہے سالانہ بجٹ کا پہلے 6 ماہ کے اندر. تو اس کے اندر بھی کیونکہ ہم تیزی سے بہت ہی ہم کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، ری اپروپریشن بھی کر رہے ہیں، جو پروجیکٹ سلو چل رہا ہوتا ہے ادھر سے پیسہ ادھر شفٹ کیا جاتا ہے جو زیادہ تیزی سے چل رہا ہے، اور پروجیکٹ کی مانیٹرنگ کا نظام بھی ہم نے بہت بہتر کیا ہے، اور اس کا نتیجہ جیسے میں نے کہا کہ پچھلے 8 سال میں جتنا ہم نے نہیں دیکھا تھا اتنی یوٹیلائزیشن نظر آ رہی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی جاری خسارہ جو اس وقت ہے ملک کے اندر بیرونی، اس کے اندر سرپلس نظر آ رہا ہے، اور یہ کئی سالوں کیا یہ دہائی کے بعد ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے کہ 6 ماہ کے عرصے کے اندر سرپلس ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا. دسمبر میں خسارہ ہے لیکن مجموعی طور پہ 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ سرپلس ہمیں نظر آ رہا ہے. اور یہ یاد دہانی کے لیے کہ سب سے خطرناک جو اشاریہ تھا جس وقت تحریک انصاف کی حکومت آئی، جو آخری 3 ماہ تھے ہماری حکومت آنے سے پہلے، اس میں ایک ماہ کے اندر اوسطاً ماہانہ خسارہ جو تھا وہ $2 ارب سے زیادہ ہوتا تھا. وہ خسارہ شروع میں کم کیا گیا، پھر ختم کیا گیا، اور اب الحمدللہ 6 ماہ کے اندر جو ہے وہ سرپلس میں یعنی اضافہ وہاں پہ ہمیں نظر آیا ہے بجائے کہ خسارے کے. اسی طریقے سے جو ہمارا بجٹ کا نظام ہے، جو جاری اخراجات ہوتے ہیں اور محصولات ہوتی ہیں، وہ اس کے اندر پرائمری سرپلس یعنی وہ آمدنی اور وہ اخراجات جو اس وقت جاری اخراجات ہیں، جس میں اگر میں جو سود ہے ہمارے پرانے قرضوں کا جو ہمیں ورثے کے اندر ملا، اگر اس سود کو ہم نکال دیں تو یہ پرائمری جو بجٹ ہے اس میں سرپلس نظر آ رہا ہے. اس کے اندر محصولات زیادہ ہیں اور اخراجات کم ہیں، اور یہ بھی تقریباً دہائی سے زیادہ عرصے کے بعد ایسی صورتحال ہے کہ آپ کو سرپلس نظر آ رہا ہے. اب اس کو یہاں سے اور بہتر کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. بجلی کے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو صنعتوں کے لیے اور مزید سیٹ دینے کے لیے انڈسٹریل ٹیرف کا اعلان کیا گیا تھا، اور الحمدللہ بڑی اچھی خبریں آ رہی ہیں وہاں سے. جو پہلے 2 ماہ تھے اس ٹیرف کے تقریباً 8% بجلی کے استعمال کے اندر اضافہ ہوا، 8% سے زیادہ یہ ٹیرف جب سے ہم لے کر آئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی اور بھی مزید کام کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے ایفیشنسی سسٹم کی بڑھائی جا سکے. لیکن یہ جو ایک معیشت کے اندر چاروں طرف ہی آپ کو عذاب نظر آتا تھا، لیکن جو ایک بہت بڑا جو مسئلہ چھوڑ کے گئے، جو بہت بڑا ایک چیلنج چھوڑ کے گئے، وہ یہ بجلی کے نظام تھا.
اور اس کے اندر جو گردشی قرضوں کے اندر اضافہ جس تیزی سے ہو رہا تھا، 450 ارب روپے کا اضافہ 2017-18 میں ہوا تھا. اور آپ کو بتائیں گے ابھی عمر ایوب کہ یہ جا کدھر رہا تھا اگر آپ کوئی اقدامات نہ کرتے. تو وہ تھوڑی سی صرف یاد دہانی کے لیے آپ کو کہ کیا چھوڑ کے گئے، وہ جس مومنٹم پہ چھوڑ کے گئے تھے، جو فیصلے کر کے گئے تھے، ان کے اوپر چلتے ہوئے ہم کہاں تک پہنچ سکتے تھے کتنے خطرناک صورتحال میں. اور اس کے بعد زیادہ تر ہم وقت آج تابش ہمیں یہ بتائیں گے، آپ عوام کو یہ بتائیں گے کہ کیا کیا فیصلے کر لیے گئے ہیں جس سے اس کے اندر بہتری لائی جا سکے. اور الحمدللہ آپ سنیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ چھوٹے فیصلے نہیں، یہ بہت بڑے فیصلے ہیں. اور ان کے اندر ان سے بہتری جو ہے وہ ایک ایک سال کے اندر سینکڑوں ارب روپے کی سالانہ سیونگ نظر آئے گی انشاءاللہ. اور ان کی جو اوور آل لائف ہے تو اس میں تو خربوں کی سیونگ ہے. تو آخر کے اندر یہ کریں گے. عمر اوور ٹو یو. بہت شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بھائی بہت شکریہ آپ کا. آپ ساتھیوں کو آواز آ رہی ہے یہاں پہ؟ آپ بول اپنے ورثے میں دیں. اور یعنی یہ وہ پیسہ ہے جو آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، آپ کو یہ پھر بھی ادائیگی کرنی ہے. یہ آپ کے لیے کمپلسری پیمنٹ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ادائیگی کرنی ہی کرنی ہے. اور اس کا آپ یہ بھی آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ جس وقت ہماری حکومت آئی تو جس کو ہم لوگ انگریزی میں پرائر ایئر ایڈجسٹمنٹ کہتے ہیں کہ پہلے سالوں میں انہوں نے جو پیسے دینے تھے، ریٹ انکریز کرنے تھے، وہ بھی ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے. اور یہ تقریباً 2019 تک یہ تقریباً انہوں نے کرنا تھا 227 ارب روپے. وہ ہمیں ورثے میں ایک بارودی سرنگ ملی اور وہ ہم لوگ 227 ارب روپے یا عوام پہ بوجھ ڈالتے تو یہ تقریباً 202 روپے 61 پیسے فی یونٹ بنتا. اس کے برعکس تحریک انصاف کی حکومت نے عمران خان صاحب کی سربراہی میں یہ سوچا کہ یہ بوجھ ہم لوگ عوام پہ آتے ساتھ ہی نہیں ڈال سکتے ہیں، اور بڑے تحمل کے ساتھ سوچ سمجھ کے ہم نے بذریعہ مجبوری صرف 23 پیسے کا بجلی کے نرخوں میں اس وقت اضافہ کیا اور تقریباً 2 روپے 38 پیسے فی یونٹ کی سبسڈی وہ حکومت پاکستان نے دی. اور پی ٹی آئی کی حکومت ایک ڈھال بنی اور جس کا آپ ٹوٹل یا اس کا مقدار لیں تو یہ تقریباً 247 ارب روپے بنتے ہیں. ٹوٹل یا اس کا مقدار لیں تو یہ تقریباً 247 ارب روپے بنتے ہیں. اس کے ساتھ ابھی ہم لوگ آتے ہیں کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹس جو کمپلسری پیمنٹ ہیں جو آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں، کارخانوں کو، بجلی کے کارخانوں کو آپ کو دینے پڑتے ہیں. وہ 2013 میں کتنے تھے؟ 2013 میں خواتین و حضرات یہ تقریباً 185 ارب روپے تھے. 2018 میں یہ 468 ارب روپے ہو گئے اور 2013 میں یہ 185 ارب تھے. 2018 میں 468 ارب روپے ہوئے. 2019 میں یہ رقم چڑھ کے تقریباً 642 ارب روپے پہ چلی گئی. 2020 میں یہ 860 ارب روپے اور 2023 تک یہ رقم خواتین و حضرات تقریباً 1455 ارب روپے تک یہ چڑھ جائے گی. کمپلسری پیمنٹ چاہے بجلی استعمال کریں یا نہ کریں کارخانوں کو دینی پڑے گی. یہ وہ بارودی سرنگ ہے جو کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے دانستہ طور پہ بدنیتی کے ساتھ یہ معاہدے کیے اور یہ کارخانے لگائے اور غلط فیول مکس کے ساتھ لگائے اور آپ کی امپورٹڈ انرجی کے اوپر، یعنی کہ آپ یہ وہ کارخانے ہیں جس کے تحت تقریباً 45% آپ کی بجلی جو بنتی ہے وہ امپورٹڈ فیولز پہ بنتی ہے اور یہ تقریباً 6.5 ارب ڈالر ہمارے ملک سے باہر جاتے ہیں. اس پہ میں یہ کہتا چلوں کہ آپ یہ اندازہ لگا لیں خواتین و حضرات کہ یہ وہ صورتحال ہے جو ہمیں ورثے میں ملی اور جو ہمیں ایک سامنا کرنا پڑا کیپیسٹی پیمنٹس کا. اور یہ تقریباً 10 سال میں آپ اس کا اندازہ لگا لیں 2013 سے لے کے 2023 تک خواتین و حضرات یہ کیپیسٹی پیمنٹس کا اضافہ 686% یہ اضافہ ہے اور یہ بالکل بدعنوانی اور بدنیتی پہ مبنی. اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں اس میں اضافہ کر دوں، جو ابھی اعداد و شمار بتا رہے تھے عمر، جو
17-18 جو ان کا آخری سال تھا اس میں جو یہ کیپیسٹی پیمنٹ کرنی تھی یعنی وہ پیسہ جو دینا تھا چاہے بجلی استعمال کریں نہ کریں، اس سے جو اضافہ ہے بغیر کسی ایک بھی تحریک انصاف کی حکومت کے کیے ہوئے فیصلے کے 100% جو مسلم لیگ نون کے فیصلے تھے، تو وہ جو اضافہ یہ بتا رہے ہیں وہ 900 ارب روپے سالانہ سے زیادہ ہے. یعنی اگر کچھ بھی اور نہ کریں تو صرف ان فیصلوں کی قیمت ادا کرنے کے لیے 9 روپے فی یونٹ بجلی کی قیمت بڑھانی تھی. یہ چھوڑ کے گئے تھے عمر ایوب کے لیے، جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ گردشی قرض میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے، تو یہ ہے وہ ذرائع جہاں سے گردشی قرضوں میں اضافہ ہو رہا ہے. بلکہ اسد بھائی یہ وہ بارودی سرنگیں ہیں جس کا ہم لوگ بات کرتے ہیں، یہ وہ اعداد و شمار ہیں جو آپ کے سامنے ہم لوگ پیش کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی یہ کووڈ کا دورانیہ گزرا، یہ پورا سال گزرا، اور اس پہ میں اسد عمر صاحب کو، منسٹر پلاننگ جو NCLC کو ہیڈ کرتے ہیں، ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب کو، فائنانس منسٹر صاحب کو، اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو منصوبہ بندی کی اور ایک ڈھال بنے، اور الحمدللہ جو سبسڈیز دی گئی ہماری معیشت سے، جو سبسڈیز عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کے تحفظ کرنے کے لیے یہ سبسڈیز ہم نے جو دی ہیں، یہ تقریباً اس پچھلے سال میں 473 ارب روپے کی دی گئی. اور موٹی موٹی آپ TDS 232 ارب روپیہ، زرعی شعبے میں 60 ارب روپیہ، کووڈ SME کے لیے 51 ارب روپیہ، کووڈ ڈیمانڈ سپریشن کے لیے 23 ارب روپیہ، فاٹا کے لیے 18، آپ کا ISP پیکج کے لیے تقریباً 7 ارب، بلوچستان ٹیوب ویلز 6 ارب، ایکسپورٹ انڈسٹریز کے لیے 18 ارب، AJK کئی، اسی طرح یہ تقریباً آپ کا 473 ارب روپے کی سبسڈی اس مشکل ترین دور میں ہم نے ادا کی، جس وقت، اور یہ صرف پاور سیکٹر میں، صرف پاور سیکٹر میں، جس وقت ہم لوگ IMF کے پروگرام سے بھی گزر رہے ہیں. ابھی ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خواتین و حضرات آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ جو آپ کی کمپلسری ادائیگی جو آپ نے ہر صورت میں کرنی ہے، سن 2019 سے لے کے 2020 تک آپ دیکھیں، جو میں نے ابھی آپ کو اعداد و شمار آپ کے سامنے میں نے دیے تھے، 642 ارب روپے تھے 2019 میں، اور یہ چڑھ کے 2020 میں 860 ارب روپے بن گئے. یعنی کہ ایک سال میں اضافہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے غلط معاہدوں کی وجہ سے 218 ارب روپے کا اضافہ، یعنی کہ 2 روپے 18 پیسے کا اضافہ صرف ایک سال میں ہونا تھا. اور ابھی بوجہ مجبوری جس پروگرام سے گزر رہے ہیں اور جس سیکٹر کو ہم لوگ اس سیکٹر میں ہیں، تو اس وقت ہم لوگ یہ اضافہ جو کرنے جا رہے ہیں یہ 1 روپے 95 پیسے کا ہے. یعنی کہ جو اضافہ ایک سال میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو بارودی سرنگ جو لگا کے گئے تھے اس پہ ہم لوگ کریں تو یہ اس سے کئی گنا زیادہ تھا، یہ 8 اور 9 روپے زیادہ ہونا تھا. پر جو ابھی اقدامات ہم لوگ لے رہے ہیں وہ میرے کولیگ تابش گور صاحب بھائی آپ کو ایکسپلین کریں گے. پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک سال کا بھی ہم لوگ فگر لیں تو یہ تقریباً 2 روپے 18 پیسے کا اضافہ ہونا چاہیے تھا، پر ہم لوگ 1 روپے 95 روپے کا یہ اضافہ کرنے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ابھی نیپرا کے پاس یہ ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں، اور 1 روپے 95 پیسے کا جو اضافہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی ہینڈ اوور کرتا ہوں تابش گوہر صاحب کو کہ وہ آپ کو جو ریفارم پروگرام ہے، کیونکہ آپ یہ اندازہ لگائیے، میں آخر میں یہ بات، ایک سیکنڈ گمن صاحب، آخر میں یہ بات کروں گا کہ یہ ہم نے جو ڈھال بنے ہوئے تھے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت، ہمارے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، نہ ہی ہم لوگ کوئی مریخ پہ رہتے ہیں. ہم نے ایک ڈھال، ہم لوگ بنے، بڑے مشکل حالات میں ہم لوگ ڈھال بنے. اکانومی معیشت ابھی پک اپ کر رہی ہے، پر یہ فیصلے جو ہیں ان کو جو معاہدے ہوئے تھے ان کو کیسے ہم نے ڈیل کرنا ہے وہ میرے کولیگ تابش گور صاحب آپ کے سامنے ملاحظہ کریں گے. بہت شکریہ عمر بھائی. جیسے آپ نے کہا جو سرکولر ڈیٹ یا گردشی قرضے کا جو بوجھ ہے اس میں کمی لانے کے لیے اور بجلی کے نرخوں میں جو اضافہ ہے اس میں کمی لانے کے لیے حکومت نے بہت سارے اقدامات اب تک کیے ہیں اور مزید ارادہ ہے جس کی میں مختصراً آپ کو اطلاع کر دوں. ایک تو جیسے کہ آپ سب لوگوں کو علم ہے اگست میں 53
IPPs جو تقریباً 8,000 میگا واٹ کے لگ بھگ ہیں، ان کے ساتھ ایک MOU پہ دستخط ہوئے تھے جو اب آخری مراحل میں ہے، حتمی مراحل میں ہے، اور انشاءاللہ چند ایک روز میں وہ پائے تکمیل تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے تحت اگلے 20 سالوں میں 836 ارب روپے کا بوجھ کم ہوگا اس سیکٹر کے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے بقایا جات ہیں جو تقریباً 450 ارب روپے ہیں، اس پہ آج کے دن 10% کے لگ بھگ سود چڑھ رہا ہے ہم پہ۔ کتاب کے مطابق ہمیں وہ بقایا جات ادا کرنے ہیں، اس کی ادائیگی بھی اس سال ہو جائے گی، اور جو سود کا بوجھ بجلی کے نرخوں میں شامل ہوتا ہے وہ بھی اس حد تک کم ہو جائے گا۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ 2013 اور 2021 میں جو دو معاہدے ہوئے، جو سیٹلمنٹ ہوئی، اس کا بنیادی فرق یہی ہے کہ پچھلی دفعہ پری آڈٹ کے بغیر ادائیگی کی گئی، IPP سے کوئی رعایت نہیں لی گئی۔ اس دفعہ تمام قواعد و ضوابط کے مطابق یہ ادائیگی ہوگی، اور 20 سے 25% تک رعایت IPPs رضاکارانہ طور پہ اس پہ آمادہ ہو گئے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی حکومت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ حکومت نے ایک اور بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ جو ہمارے اپنے پاور پلانٹس ہیں، چاہے وہ RLNG کے پلانٹس ہوں، چاہے وہ تھرمل پلانٹس ہوں، نیوکلیئر پلانٹ جو لگے ہوئے ہیں، جو آنے والے ہیں، وہ بھی تقریباً 8,000 میگا واٹ لگ بھگ، اس میں زیادہ کٹوتی کی ہے، 30 سے 70% ہم نے کٹوتی کی ہے، جس کا مثبت اثر انشاءاللہ اگلے سالوں میں آپ محسوس کریں گے۔ اعداد و شمار کے مطابق حساب سے تقریباً 6,000 ارب روپے کا بوجھ کم ہوگا، اور یہ جو بوجھ ہے حکومت یا سرکار خود برداشت کرے گی عوام کی خاطر۔ ان دونوں کو ملا کے ہم امید کرتے ہیں کہ بجلی کے نرخوں میں 1 سے 2 روپے فی یونٹ کی کمی آئے گی اگلے چند سالوں میں۔ یہ تو پہلی بات تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سونامی آ رہا ہے اگلے چند سالوں میں نئی کیپیسٹی کا، جس کا ذکر عمر بھائی نے بھی کیا، کہ 1455 ارب روپے کیپیسٹی چارج 2023 تک پہنچ جائے گا۔ 10,000 میگا واٹ پائپ لائن میں ہے۔ ہم نے مذاکرات شروع کر دیے ہیں ان IPPs کے ساتھ کہ وہ بھی رضاکارانہ طور پر تھوڑی بہت سٹیگرنگ کریں، تاکہ بجلی کی طلب اور بجلی کی جو پیداوار ہے اس میں کچھ ہم آہنگی آ سکے، تاکہ ہم کو یہ ٹیک اور پے کا بوجھ ہے کہ چاہے بجلی کی ضرورت ہو یا نہ ہو، ہم نے ادائیگی کرنی ہے، اس میں تھوڑی سی ہم تاخیر کر سکیں، تاکہ تھوڑا سا بریدنگ سپیس مل جائے سیکٹر کو۔ اس سلسلے میں بھی بات چیت ہوئی ہے۔ دوسری جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ بجلی کی طلب میں پچھلے چند سالوں میں کمی آئی ہے۔ اس کا کچھ تعلق تو معیشت سے ضرور ہے، لیکن ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ کئی سالوں سے بجلی کی کیونکہ قلت رہی ہے، بجلی مہنگی تھی، تو ہمارے جو انڈسٹریل کسٹمرز ہیں انہوں نے اپنے بجلی کے کارخانے لگا دیے، سستی گیس ان کو فراہم کی گئی، لیکن وہ جو ان کے بجلی کے کارخانے ہیں وہ بہت ہی انیفیشینٹ ہیں۔ سستی گیس جو کہ بہت کم ہو رہی ہے اس ملک میں، مہنگی RLNG ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے، وہ انیفیشینٹ پلانٹس میں وہ چلا کے اپنی بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ آج کابینہ کی ذیلی کمیٹی CCOE نے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ ان تمام کیپٹیو یونٹس کو جو کہ بجلی کے نظام سے منسلک ہیں، ان کی گیس کو ہم منقطع کر دیں گے۔ اگر وہ ڈومیسٹک سپلائرز ہیں تو ان کی گیس منقطع 1 فروری کو ہوگی، اور اگر وہ ایکسپورٹ اورینٹڈ ہیں تو وہ 1 مارچ تک ان کو مدت دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ جلد از جلد اور 31 دسمبر 2021 سے پہلے ان جو کارخانے ہیں جو کہ واپس نظام میں آنا چاہتے ہیں ان کو نیو کنیکشنز دے دیا جائے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے تقریباً 3,000 میگا واٹ کے نئے کنیکشنز اس وقت ڈسٹریبیوشن کمپنی میں پینڈنگ ہیں، ان کو تاکید کر دی گئی ہے۔ نئے بورڈز آ گئے ہیں 6 ڈسٹریبیوشن کمپنی میں، ان کی اول ترجیح یہ ہے کہ نئی قیادت لائی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ 3,000 میگا واٹ کے جو نئے کنیکشنز ہیں اس میں تیزی لائی جائے گی، تاکہ یہ بجلی کی جو پیداوار آ رہی ہے وہ کھپ جائے اس طلب میں۔ اس کے ساتھ جیسے اسد عمر صاحب نے فرمایا کہ آج سے تقریباً 3 ماہ قبل انڈسٹریل سپورٹ ٹیرف
इंडिविजुअल टैरिफ का ऐलान किया गया था, जिसके तहत B1 to B3 कैटेगरीज़ हैं उसको 50% रियायत दी गई थी इजाफी कंजम्पशन पे, और जो B4 जिसको हम आम ज़बान में LSM कहते हैं उसको 25% रियायत दी गई थी। जो इब्तदाई नताइज आए हैं नवंबर में और दिसंबर में वो बहुत हौसला अफजा हैं। 2.5% नवंबर में इजाफ़ा हुआ, तकरीबन 8.5% दिसंबर में बिजली की तलब में इजाफ़ा हुआ, और मुझे बहुत उम्मीद है कि जनवरी में भी यही रुझान जारी रहेगा। तो इसके जैसे जैसे बिजली की तलब बढ़ेगी तो जैसे डिनोमिनेटर है वो बढ़ेगा, तो बिजली के नरखों में भी कमी आएगी आम आदमी के लिए। आखिर में जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं वहाँ पे नए बोर्ड्स का मैंने ज़िक्र किया, वहाँ पे इनएफिशिएंसीज़ हैं उनको दूर करना नागुज़ीर है। मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि ये वफाक की वाहिद ज़िम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, सूबों को भी इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब ये गुफ्तगू शुनीद का सिलसिला शुरू होगा कि हम सूबों के साथ मिल के जो बिलों की अदम अदायगी का मसला है, बिजली की चोरी का मसला है, वो किस तरह हमारा हाथ बटा सकते हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है हमारे नज़दीक, और उनसे ये हम मुज़ाकरात का सिलसिला हम शुरू करेंगे। इसके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ में जो मोनोपलीज़ हैं, यानी कि कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं है। अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं तो आप आईएसको के अलावा कहीं और नहीं जा सकते, हैदराबाद में हैं तो हैदराबाद जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है हेस्को के बगैर आपका कोई आपके पास चॉइस नहीं है। अगले 2 से 3 सालों में ये जो मोनोपलीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और कंज्यूमर के पास चॉइस आएगी। जो मल्टी बायर मल्टी सेलर मॉडल है उसका भी इनकाद हो रहा है, CTBCM कहते हैं इसको, आम ज़बान में इसको बिजली की मंडी आप कह लीजिए, उसकी मंजूरी हो चुकी है, उस पर अमल जारी है। इंशाअल्लाह 15 महीने के अंदर ये बिजली की मंडी आ जाएगी, जिसके तहत लोगों के पास ये चॉइस होगी कि अगर आप अपना बिजली का कारखाना है तो वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ बिजली रियासत को बेच रहे हैं, वो रियासत के बगैर वो अपने ग्राहक ढूंढ सकते हैं। पहले मरहले में होलसेल लेवल पे ये होगा तकरीबन 20% के लगभग, उसके बाद अगले चंद सालों में ये रिटेल लेवल पे भी चला जाएगा कि एक आम सारिफ के पास भी चॉइस होगी कि अगर वो खुश नहीं है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से, चाहे उसका ताल्लुक़ बिजली के नरखों से हो या क्वालिटी ऑफ सर्विस से हो, तो वो जिस तरह टेलीकॉम सेक्टर में डीरेगुलेशन हुई आपके पास आज चॉइस है, इसी तरह बिजली के शोबे में भी चॉइस आएगी। और ये बहुत बड़ा कदम है, ये 15 साल से इस पे काम हो रहा है और मुझे बहुत खुशी है कि इस ही हुकूमत के दौरान ये पाए तकमील तक पहुँचेगा। इसके साथ साथ जो हमारे पुराने पावर प्लांट्स हैं जो 1970 में बने या उससे पहले बने, जो कि बहुत ही इनएफिशिएंट प्लांट्स हैं, तकरीबन 3,500 मेगावाट, यहाँ पे भी तेल और गैस का ज़िया हो रहा है। इसका फ़ैसला काबीना ने कर दिया है कि उनको हम बंद कर देंगे। पहले मरहले में तकरीबन 1800 मेगावाट डी लाइसेंस हो गया है, नेपरा को पिटिशन चली गई थी, उन्होंने इसका फ़ैसला कर दिया है। उसका बुनियादी जो असर है वो आपके बिजली के नरखों में पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो कीमत थी वो आप अदा कर रहे थे, वो कीमत अब बिजली के नरखों से निकल जाएगी और इंशाल्लाह अगले 12 से 18 महीने में जो बकिया 1800 मेगावाट है वो भी डी कमीशन और डी लाइसेंस हो जाएगा। ये हमारा कौम से वादा है कि जो पुराने इनएफिशिएंट प्लांट्स हैं जो हुकूमती मलकियत में हैं उनको भी हम सिस्टम से निकाल देंगे और वो जो बोझ बिजली के नरखों में जा रहा है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये चंद एक बातें थीं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। LNG जो एक फ़ैसला काबीना ने किया है कि जो मस्टर्न प्लांट्स थे टेक और पे की बुनियाद पे उनके साथ मुआहिदा था, 1 जनवरी 2022 से वो क़ता हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा और उससे भी तकरीबन 140 अरब रुपए का हमको निज़ाम में बेहतरी आएगी, सर्कुलेट में इसमें कमी आएगी। सर ये बताइएगा कि आप 2.5 साल हो चुके हैं, सर 2.5 साल हो चुके हैं उमर साहब, ये बताएं कि आप जो आप बात कर रहे थे कि किस वजह से आपको इजाफा करना पड़ रहा है, सवाल ये है कि आज एक तो पहला नंबर बता दें, आप माशाल्लाह तीनों बंदे यहाँ पर एनर्जी के मौजूद हैं, कि सर्कुलर डेट का इस वक्त नंबर क्या है, और दूसरा
اسد عمر صاحب پیچھے ایک پیٹرول کمیشن رپورٹ جو ہے اس پر منسٹریل کمیٹی بنی تھی, سفارشات جا چکی ہیں, اس کو بھی تقریباً کوئی ہفتہ تقریباً ہونے والا ہے, تو اس میں کیا ہو رہا ہے, اس کی آپ عوام کو بتائیں کہ اس کا اصل کون ذمہ دار تھے, کیا ان کی ذمہ داری ڈالی بھی جا رہی ہے یا وہی مٹی پاؤ والی رپورٹ ہے. بہت شکریہ سر. بتائیے پہلے آپ بتا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ رپورٹ کوئی حساس یا کیا کہتے ہیں سیکرٹ رپورٹ نہیں ہے. یہ آلریڈی سرکولر ڈیٹ مینجمنٹ پلان کے تحت یہ سی سی او ای کو پیش کر دی گئی ہے, پبلک فورمز میں ہے, آپ کے پاس اویلیبل ہے. نمبر بتائیں سر. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. جولائی ٹو نومبر 2021 تک سرکولر ڈیٹ کا جو فگر ہے یہ 2306 ارب ہے, اور اس پہ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ تقریباً 70% تقریباً 25% جو ہے وہ پاور سیکٹر سے ریلیٹڈ ہے, یعنی کہ ڈسکوز انفیشنسیز یا ڈسکوز کے لاسز. بقیہ وہ سبسڈیز اور وہ چیزیں ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں, وہ اوورآل کووڈ کی وجہ سے ڈیلے یا اور چیزیں ہیں, وہ ساری کی ساری لسٹ ہیں, ایک ایک کر کے آپ کسی بھی فورم سے لے سکتے ہیں, میں علیحدہ آپ کو دے سکتا ہوں, وہ آپ دے سکتے ہیں. دوسرا جو آپ کا سوال تھا, وہ ہماری رپورٹ مرتب ہو گئی ہے, وہ جمع کرا دی گئی ہے, وزیر اعظم کو پریزنٹیشن بھی کر دی گئی تھی. وہ 4 دن پہلے کی بات آپ کر رہے ہیں جو آج بھی بات کر رہے ہیں. اگر آپ نے جواب دینا تو آپ دے دیں جواب. پھر مجھ سے پوچھ. پہلے بھی یہی چیز تھی, اخباروں میں لگی ہوئی ہے. آپ سر یہ بتائیں ذمہ داران کون ہیں, آپ نے کن پہ ذمہ داری ڈالی ہے سر؟ یہ تو ابھی فیکٹس عوام کے سامنے آنے چاہیے. کیا نہیں صاحب, اگر آپ جواب مجھے دینے دیں گے تو میں سوال پوچھ لوں گا, اگر ورنہ آپ نے اگر خود ہی جواب دینا تو آپ خود جواب دے دیں. ابھی تو میں نے آدھا جملہ بولا تھا, اتنی ہولی ہولی یار, ہولا ہاتھ رکھیں. 2.5 سال نہیں ہو گئے سر. یہ جو کمیشن ہے, میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں کہ مسلم لیگ نون کے وقت کے اندر بھی سردیوں کے اندر آپ کو یاد ہوگا پیٹرول پمپ پہ پیٹرول نہیں ملتا تھا. سارے آپ لوگوں نے, تمام میڈیا نے وہاں پر دکھایا, کوئی رپورٹ بنی, کوئی تحقیقات ہوئی, کوئی کمیشن بنا. سر یہ 70 سال نہیں ہوتا تھا, آپ 2.5 سال کہہ رہے ہیں, یہ 70 سال نہیں ہوتا تھا. یہ عمران خان ہے جس نے یہ آگے کروایا. وہ رپورٹ جمع ہو گئی ہے, آپ کو پتا ہے, وہ کابینہ کی کمیٹی کی رپورٹ تھی. اگلی کابینہ کی میٹنگ کے اندر سر اچھا جی, وزیر کون سا, شاہد خاقان عباسی تھے وزیر, اس کے بعد پرائم منسٹر بنا دیا گیا ان کو. ارے چھوڑ دو نا یار سر جی, میں سیکٹریاں فارغ کرتے جاؤ. جو وزیر تھا اس کو پرائم منسٹر بنا دیا, اتنی زبردست اکاؤنٹیبلٹی ہوئی. اچھا سو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا تھا کہ کابینہ کے پاس جائے سر جی. سر میں وہی بولوں نا کہ یہ رپورٹ آنے دیں. سو کابینہ کی, کیونکہ وہ کمیٹی تھی, وہ کابینہ کی میٹنگ کے اندر پریزنٹ ہو کے, اور کابینہ فیصلہ کرے گا. ہر ہفتے کابینہ کی میٹنگ ہوتی ہے, اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے وقت میں جتنی کابینہ کی میٹنگز ہوتی ہیں آج تک پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. اور مختلف قسم کی افواہیں گردش کی, اس دوران لوگ بڑے کنفیوز تھے کہ آخر وجہ کیا تھی, کیا یہ جو ٹیکنیکل فالٹ تھا یا اصل افیشلی آپ آج بتا سکتے ہیں؟ بالکل, بہت اچھا سوال کر لیے. اسٹینڈنگ کمیٹی میں آپ کے ساتھی یہاں پہ موجود تھے, آپ کے رائٹ لیفٹ پہ دونوں ساتھی وہیں پہ اسٹینڈنگ کمیٹی بھی موجود تھے. میں کر چکا ہوں, اور آپ کے انفارمیشن کے لیے, خواتین و حضرات کی انفارمیشن کے لیے, کل بھی میں نے بات کی تھی کہ 11:47 اور کچھ سیکنڈ پہ ہوا کیا تھا کہ گدو پاور پلانٹ کے ٹربائن نمبر 5 کے ساتھ وہاں پہ کام ہو رہا تھا, اور ایک بریکر پہ صبح سے کام چل رہا تھا. ایک شفٹ آئی, دوسری شفٹ گئی, انہوں نے سیفٹی پروٹوکولز فالو نہیں کیے, جو ابھی تک پرائمری فشائی رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے. تکنیکی ڈیٹیلڈ رپورٹ تقریباً ہمارے محکمے کی 2 کمیٹیز آج یا کل میں اس کی رپورٹ آ جائیں گی, اور نیپرا کی کمیٹی جو ہے وہ تقریباً 2 ہفتے تک ان کی رپورٹ آ جائے گی. پرائمری فشائی یہ پتہ چلا جناب کہ انہوں نے ارتھنگ کی ہوئی تھی جس وقت وہ, اور انہوں نے NPCC نیشنل پاور کنٹرول کمیٹی کو انہوں نے انفارم نہیں کیا. انہوں نے بریکر آن کیا, سرکٹ آن ہوا, 2,20,000 وولٹ امیجیٹلی ارتھ ہوئے, فریکوینسی ڈراپ ہوئی, اور اس کی وجہ سے مختلف جو مشینز ہیں وہ آئلینڈ موڈ میں گئی, پر وولٹیج کا اور فریکوینسی کا اتنا ڈراپ ہوا کہ بلیک آؤٹ ہو گیا. کیا یہ ہونا چاہیے تھا؟ قطعاً نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ہی حکومت ہے جس نے NTDC